اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چلستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، اور آپ کے لیے نت نئے ٹاپک لاتے ہیں جس میں کہ آپ مستفید ہو سکیں۔ اس میں مختلف بیماریوں کے بھی ہیں اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں آپ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لیشمینیا کا پارٹ 2 ڈسکس کریں گے کہ لیشمینیا کی اور کون کون سی اسپیشیز ہیں، کون کون سی ورائٹیز ہیں، اور وہ کس طریقے سے ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور ہمارے جو پیشنٹس ہیں اور ہمارے جو پیٹس ہیں ان کو انفیکٹ کر رہی ہیں۔ تو اس میں ڈیئر ویورز، جو لیشمینیا کے بارے میں ہم مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس اس کے بارے میں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم اس پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں جو لیشمینیا ٹروپیکا کی جو سپیشیز ہے وہ عام طور پر کوٹینیس لیشمینیا یا میوکوکوٹینیس، اورینٹل سور، دہلی بوائل، بغداد بوائل، بلکن سور، سلدانا یا کالا دانا، یہ عام طور پر اس کے نام ہیں، اور اس میں جو ہوسٹ ہیں وہ ہیومن بینگ، مین، ڈاگ اینڈ گربلز، یہ جو روڈنٹس ہوتے ہیں چھوٹے، یہ عام طور پر ہوتے ہیں۔ لیشمینیا ٹروپیکا جو ہے وہ عام طور پر مونوسائٹس اور ریٹیکولو انڈوتھیلیل سسٹمز اور کوٹینیس لینز میں پایا جاتا ہے، اور اس کی 3 ٹائپس ہیں: کلاسیکل اورینٹل سور، موائسٹ اور ویٹ اورینٹل سور، ایس پی میڈیا، اور میوکوکوٹینیس لیشمینیسس۔ جو کالا دانا ہے یا کوٹینیس لیشمینیسس ہے، اس میں عام طور پر جو والکینک لائک ایرپشنز یا اس کی ایجز ہوتی ہیں، جیسے کہ اوپر والی پکچر میں آپ کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ عام طور پر ہوتی ہیں، اور اس کی سٹارٹ ایک چھوٹے سے سرخ دانے سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ پھر جسم کو آگے گلانا شروع کر دیتا ہے اور اس کو بعض دفعہ پرماننٹ ڈسیبلٹی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اس کی جو پریولنس ہے لیشمینیا کی، جیسے یہ ورلڈ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ بھی ہائی انڈیمک کنٹریز میں شامل ہے، افغانستان ہے، اس کے علاوہ افریقہ ہے، سعودی عرب ہے، انڈیا ہے، اور تقریباً کم و بیش ورلڈ کے 88 کنٹریز ہیں جو کہ ٹراپیکل سب ٹراپیکل کنٹریز ہیں، اس مرض کا شکار ہیں، اور اس میں 350 ملین پیپل جو ہے وہ ایٹ رسک ہیں، جس میں سے جو 12 ملین پیپلز ہیں وہ ورلڈ وائڈ رپورٹ ہوتے ہیں، اور جو 1.5 ملین پیپلز ہیں وہ نیو رپورٹ ہوتے ہیں کوٹینیس لیشمینیسس سے ایئرلی، اور کافی سارے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے، اور ان میں سے جو 90% کیسز ہیں وہ سعودی عرب میں، افغانستان میں، پیرو، برازیل، ایران، انڈیا، پاکستان، ان کنٹریز سے عام طور پر رپورٹ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ کوٹینیس لیشمینیسس یا اس کو سی ایل کہتے ہیں، یہ عام طور پر فلائی کے کاٹنے کے بعد وہاں پر کالا رنگ کا ایک دانہ بن جاتا ہے اور اس کے اوپر کھرنڈ بننا شروع ہو جاتا ہے یا کرسٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور ایکسٹرا سیلولر اور انٹرا سیلولر جو میکروفیجز ہیں اس میں لیشمینیا پیراسائٹ جو ہے ان میں پایا جاتا ہے، اور یہ جو سلائیڈ ہے
یہ میگرون وارڈ جیمزا اسٹین سے اسٹین کی گئی ہے کہ جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکروفیجز کے اندر ایماسٹیگوٹس پائے جاتے ہیں. یہ لائف سائیکل ہے جس میں کوٹینیس لیشمینیسس ہیومن بینگ کے اندر ہیومن سٹیج اور فلائی کے اندر سینڈ فلائی سٹیج کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنی ملٹیپلیکیشن پیراسائٹس کی کرتے ہیں باڈی کے اندر اور کس طریقے سے یہ آگے بڑھاتے ہیں. اگر جس طریقے سے اس سلائیڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوٹینیس لیشمینس یا اس کو عام طور پر سی ایل بھی کہتے ہیں، تو یہ میڈیم پاور میں دکھائی گئی ہے اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ ایل ہے تو یہ لیمفوائڈ انفلٹریشن ہے اور اسی طریقے سے یہ جو ایم ہے تو یہ پیریفلر میکروفیجز ہیں اور میکروفیجز گرینولر ان کی شیپ ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر لیشمینیا کے ایماسٹیگوٹس پائے جاتے ہیں اور اس میں یہ ہیماٹوکسلین اینڈ ایوسین سٹین سے یہ سٹین کیا گیا ہے، اس کو آپ ایزیلی ہم دیکھ سکتے ہیں. کلینکل مینیفیسٹیشنز میں ہے کہ ایک اس جگہ پہ جو ریڈ پیپیول ہے وہ بنتا ہے اور وہاں پہ خارش ہوتی ہے اور جو بعد میں سکن السر بن جاتا ہے. موسٹلی یہ فیس کے اوپر، آرمز اور لیگز کے اوپر زیادہ پایا جاتا ہے اور یہ جو دانے ہوتے ہیں یا سورز ہوتے ہیں ان کے اوپر کھرانڈ بن جاتا ہے اور یہ موسٹلی پین لیس ہوتا ہے اور ڈیزیز بڑھتے بڑھتے یہ ڈس ایبلٹی یا اس جسم کو کاٹنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے. پھر وہاں پہ ایڈینوپیتھی ہوتی ہے کہ جو مختلف قسم کے لمف نوڈز ہیں ان کی بھی انفلیمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ کوٹینیس لیشمینیسس کا ایک پورا چارٹ ہے کہ کس طریقے سے سینڈ فلائی بلڈ سک کرتی ہے اور ایماسٹیگوٹ اور پروماسٹیگوٹ سٹیجز ڈیولپ ہوتی ہیں، میکروفیجز کس طرح انفیکٹ ہوتے ہیں، یہ تمام ایک پورا اس کا لائف سائیکل اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ پروسیجر ہے کہ کس طریقے سے کوٹینیس لیشمینیسس کا سیمپل لیا جاتا ہے جو کہ آپ لیب میں لے سکتے ہیں اس کو پروسیس کرنے کے لیے. اور پھر جو مالیکولر ڈائگنوسس کے لیے کوٹینیس لیشمینیسس کے لیے اولیگو سی ٹیسٹ یا پی سی آر ٹیسٹ ہیں، اس کے لیے کون کون سے اکوپمنٹ استعمال ہوتے ہیں یہ تمام آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کی ڈائگنوسس کے لیے جو انڈیمک ایریا میں ہوتا ہے یا وہ ایریا جہاں پہ پورا سال یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے تو السر سے فلوئڈ کو ایسپریٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کو پھر سٹین کیا جاتا ہے آرگنیزمز کو ویژولائز کرنے کے لیے. زینو ڈائگنوسس بھی استعمال ہوتی ہے ہیمسٹر میں، اس کو اناکولیٹ کر کے وہاں پہ انفیکشن پیدا کر کے، اور پھر بایوپسی یا کلچر بھی کیا جاتا ہے. جو بایوپسی اسپیسیمن ہے وہ
ہیمسٹر کے نوز کے اوپر اس کو اناکولیٹ کیا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی انفلیمیشن کو دیکھا جا سکے. مالیکولر ٹیکنیکس میں پی سی آر ہے، ڈی این اے ہیبریڈائزیشن ہے، اینٹیجن ڈیٹیکشن ہے، یہ کی جاتی ہیں. اور مونٹی نیگرو ٹیسٹ ہے کہ جس میں ڈیڈ پروماسٹی گوٹس کو انٹرڈرملی انجیکٹ کیا جاتا ہے، جو کہ اس ڈیزیز کا انڈیکیٹو ایک انفیکشن کا ہے. اسی طریقے سے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ اس کے لیے اتنا زیادہ ہیلپ فل نہیں ہیں جتنے کہ وسرل لیشمینیسس کے لیے ہیں. یہ ویریس کٹس ہیں کہ 39 ٹیسٹ ریپڈ ڈائگنوسٹک کٹس ہے، لیشمینیا ریپڈ ڈپ سیرم ٹیسٹ ہے، اور اسی طریقے سے لیشمینیا کا جو سیرم کا یا ایلائزا کا ٹیسٹ ہے. اس کی جو کوٹینیس لیشمینیسس ہے اس کی ڈیفرنشیل ڈائگنوسس کی جاتی ہے عام طور پر لیپروسی یا کوڑ کے ساتھ، سکن کینسر کے ساتھ، یا سکن کی ٹی بی کے ساتھ، یا کوٹینیس مائکوسس کے ساتھ. یہ پکچر میں آپ لیشمینیا انفینٹم جو کہ ڈاگز کے میکروفیجز میں پایا جاتا ہے یا ہوتا ہے، یہ اس کی پکچر ہے تاکہ آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو. لائٹ مائکروسکوپ کے ایگزامینیشن سے اگر بون میرو کو سٹین کیا جائے جس میں وسرل لیشمینیا پیشنٹس کے اندر پایا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ بلڈ سیلز کے مائکروفیجز کے اندر ملٹیپل لیشمینیا کے اے ماسٹیگوٹس پائے جاتے ہیں، اور اے ماسٹیگوٹس کا ایک نیوکلیس بھی ہے جس کو ریڈ ایرو سے دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کے اندر راڈ شیپ کینیٹوپلاسٹ ہیں جن کو بلیک ایرو کے ساتھ ویژولائز کیا گیا ہے. اور یہ کینیٹوپلاسٹ کی جو ویژولائزیشن ہے یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بہت اہم ہے. کوٹینیس لیشمینیس کی جب ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تو اس میں جو اینٹی منی کے کمپاؤنڈز ہیں جس میں ٹار ایمیٹک ہے، ان کو آئی وی ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے اور یہ کافی چیپر ہوتے ہیں. ڈائمیڈین ہے، پینٹامیڈینز ہے، پینٹاویلنٹس ہیں، ایمفوٹیرسن ہے، اینٹیمونیل کمپاؤنڈز ہیں جس میں سٹائبوگلوکونیٹ یا پینٹوسٹام ہے، امپاویڈو یا ملٹی فوسین ہے، یا آرفن ڈرگز ہیں موجود ہیں، پیرومائسین ہیں. اس کے لیے عام طور پر ویکسینز اس وقت اویلیبل نہیں ہیں، لیکن سب یونٹس بعض ویکسینز استعمال کی جاتی ہیں جس کو گلوٹامین سینتھیٹیز جو اس کا سب یونٹ ایک اینٹیجن ہے یا اس کا جو انزائم ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور اس طریقے سے اس کی جو ویکسین ہے اس کو ٹرائی کی گئی لیکن ابھی تک اس کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملا. پھر ویریس ڈرگز ہیں جو اس مرض میں استعمال ہوتی ہیں جس میں سوڈیم سٹیبوگلوکونیٹ یا پینٹوسٹام ہے. یہ پیراسائٹس کی گلائکولیٹک انزائم اور فیٹی ایسڈ آکسیڈیشن کو روکتا ہے جس کی وجہ سے پیراسائٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس میڈیسن کو عام طور پر انٹروینس یا انٹرمسکولر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ڈوز ریٹ ہے 20 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ، اور اس کو 20 ڈیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر گلوکن ٹائم ہے، یہ بھی سیم اس کا موڈ آف ایکشن ہے، اس کو بھی انٹروینس یا انٹرمسکولرلی استعمال کیا جاتا ہے 20 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے 20 دن کے لیے. ایمفوٹیرسن بی ہے، یہ
انڈیا اور جو میڈیٹرینین کے ایریے کے لوگ ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے اور پیراسائٹ کی ڈیتھ کاز کرتا ہے. اس کو انٹروینس لگایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی ڈوز بڑھا کر 1 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ ہر دوسرے دن ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 2 سے 3 گرام تک اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹاکسک ہے. پھر اورل کیٹوکونازول ہے. یہ عام طور پر جو پرمیبلٹی آف سیل وال ہے اس کو چینج کرتا ہے اور کافی سارے جو فنگل انزائمز ہیں ان کو روکتا ہے. اس کا عام طور پر اورل اور ٹاپیکل استعمال ہے. اورل میں 200 to 400 ملی گرام پر ڈے سنگل ڈوز استعمال ہوتا ہے 4 سے 5 ہفتے کے لیے، 4 سے 8 ہفتے کے لیے، اور ٹاپیکلی اس کو رب کیا جاتا ہے اس افیکٹڈ ایریا کے اوپر دن میں 1 سے 2 دفعہ. پھر اٹراکونازول ہے. یہ بھی سیل میمبرین کو ان کی بنانے کو انہبٹ کرتا ہے. اورل یا انٹروینس استعمال ہوتا ہے. 200 ملی گرام ونس ڈیلی، جو کہ 400 ملی گرام فرام 1 to 6 ڈے تک انکریز کیا جاتا ہے. پھر پیرومومائسین ہے. یہ جو بیکٹیریا کی پروٹین کی سینتھسز ہے اس میں انٹرفیئر کرتا ہے. اورل استعمال ہوتا ہے 25 to 30 ملی گرام فار 3 ڈیوائڈیڈ ڈوز انٹو 5 to 10 days. فلوکینازول ہے. یہ بھی سیل میمبرین کو انہبٹ کرتا ہے، اینٹی فنگل ہے. اورل استعمال ہوتا ہے 200 to 400 ملی گرام پر کے جی باڈی ویٹ پر ڈے کے استعمال پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس پکچر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں کوٹینیس لیشمینیسس کے کنٹرول کے لیے کیا کچھ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو انفارم کیا جا رہا ہے اور جو وونڈ ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. ڈیٹا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بیڈ کے ارد گرد یا بیٹھنے والی جگہ کے ارد گرد نیٹ استعمال کرنے کا طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس اور ڈیئر ویورز، جو لیس کامن فارم ہے وہ میوکوکوٹینیس لیشمینیسس یا ایسپونڈیا ہے اور موسٹلی یہ لیوکوسائٹوزونز ویانا سب جینس ویانا بریزیلینسس اس کو کاز کرتی ہے اور اس میں عام طور پر نوز، ماؤتھ، لیرنگس یہ انوالو ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ نیزل سمٹمز بھی اس میں دیکھے جاتے ہیں. ایپسٹیکسس یا نکسیر بھی دیکھی گئی ہے. ایڈیما ہے. ارتھما آف نیزل میوکوزا شامل ہے اور اس میں کوٹینیس لیشمینیسس کی طرح جو انسائڈ دی نوز پرفوریشن ہے وہاں پہ نوڈیولز پائے جاتے ہیں. سیپٹم کے اندر جو ہونٹ ہیں اور ناک ہے وہ انلارج ہو جاتا ہے اور لیرنگس کی جو وائس ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈینٹس، نت نئے معلومات کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. تھینک یو. ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی. ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر
آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔